وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کریں گے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری امت نے اس قرآن کو پس کش ڈالے رکھا، چھوڑے رکھا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ مومن ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ستائش کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل سید الاولین والآخرین امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ کریم اس عظیم ہستی کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دار العمل میں رہ کر محنت کرے اور پھر اس کو اس کی اچھی جزا سے نوازا جا سکے۔ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے کھوئے ہوئے مقام یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے، انسان نے اپنا رویہ اور کردار کیسا بنانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جو شخص قرآن کریم کو اپناتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگانی کو بھی اچھا کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر کے پورا کر کے اپنے رب کی رضا کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اس نازل ہونے والے پیغام قرآن کریم کو پس پش ڈال لیتا ہے، ایسا شخص دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، رب کی رضا کو پانے کی بجائے اس کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بگاڑ لیتا ہے۔ رب سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں اس قرآن کے ساتھ لگاؤ اور پیار پیدا فرما دیجیے۔ احباب گرامی، قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ کتاب کن کو ملی ہے؟ مجھے اور آپ کو عطا ہوئی۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا اور پھر وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی تلاوت کو نہیں سیکھتا، اس کے فہم کو حاصل نہیں کرتا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ قرآن کریم کی ہمارے دن میں 5 حقوق ہیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ 5 حقوق ہیں جس کو اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا، اور ایمان ایسے لانا جیسے صحابہ کرام ایمان لائے کہ اس کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف صداقت اور سچائی پر مبنی ہے اور محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے اور قابل عمل ہے۔ ایسا کوئی لفظ اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہ ہو، کہ بندہ کہے کہ ممکن ہی نہیں اس پہ عمل کیا جا سکے، تو یہ ہے اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق، اس کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، اس کی تلاوت کو ایسے اپنایا جائے جیسے صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو سمجھنا، کہ پڑھنے کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس کام سے منع کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو سمجھ لیا ہے پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنانا، زندگی کا حصہ بنانا، اور جب خود اپنا لیا، عمل کر لیا، کردار میں وہ شامل ہو گیا، تو پھر 5واں اور آخری حق ہے کہ اس کو آگے پہنچانا، آگے ڈلیور کرنا۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، قرآن کریم کا حق ہے۔ اللہ ہمیں 5 حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ احباب گرامی، قرآن کریم کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت بھی ہو سکے، سبق بھی آ جائے اور پھر ہماری زندگی مزید روشن بھی ہو جائے۔ روشن کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، کہا جیسے آج تم اوپر آسمان پہ ستاروں کو ٹمٹماتے اور روشنی دیتے ہوئے دیکھتے ہو نا، کون ہے جو آسمان پہ دیکھے اور رات کو اس کو ستارے نظر نہ آئے، چمک دمک نظر نہ آئے؟ کوئی ہے جی؟ کوئی ایسا نہیں۔ فرمایا تم چمک دمک دیکھتے ہو نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان والے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، قرآن کی مجالس کو بالکل ایسے ہی روشن اور چمکتا ٹمٹماتا اور چمکتا دھمکتا دیکھتے ہیں۔ اس گھر میں روشنی آ جاتی ہے، اس علاقے میں روشنی آ جاتی ہے، اس سینے میں روشنی آ جاتی ہے، اس دل و ذہن میں روشنی آ جاتی ہے جس میں قرآن کریم ہوتا ہے، اللہ کا یہ پاک کلام ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف نبی گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ گھر جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، اگرچہ وہ خوبصورت عمارت ہی کیوں نہ ہو، بہترین بلڈنگ ہی کیوں نہ ہو، محل ہی کیوں نہ ہو، کالبیت الخرب، فرمایا وہ کھنڈرات ہیں جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جہاں قرآن کی دولت موجود نہیں ہے، جہاں آیات کی آواز نہیں آتی، بھلے وہ کتنی خوبصورت عمارت ہی کیوں نہ ہو، کالبیت الخرب، وہ تو خراب گھر ہے، وہ تو اجڑا ہوا گھر ہے، وہ تو ویرانہ ہے اور جنگل ہے، وہ محل کہاں ہے؟ دوسری طرف وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ کٹیا کیوں نہ ہو، وہ سادہ گھر اور سادہ مسجد کیوں نہ ہو، قرآن کی آواز آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فہم حاصل کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اور نوری ملائکہ کے ہاں روشنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن ہی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین شخص کی تعریف کرتے ہوئے، سب سے بہترین شخص کا چہرہ دکھاتے ہوئے
مجھے اور آپ کو بتایا تھا. میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے نا آج سب سے بہتر بن جائیں, اسٹیٹس سب سے اچھا ہو جائے, سب سے زیادہ معزز بن جائیں, لیکن یہ صرف خواہش ہی ہوتی ہے, ہم عمل کی طرف نہیں آتے. الا ماشاء اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بتا دیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر بننا چاہتے ہو قرآن سیکھو اور قرآن سکھاؤ, سب سے بہترین بن جاؤ گے. سب سے بہترین بننا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کو آگے سکھانا ہے. قرآن کو پہلے سیکھیے اور پھر آگے پہنچائیے, سب سے بہترین بن جائیں گے. خیرکم سپرلیٹو ڈگری ہے, سب سے بڑا لفظ ہے, سب سے بڑا صیغہ ہے. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس لسٹ اور فہرست میں شامل فرمائے. احباب گرامی, آج ہماری ترجیحات بدل گئی, آج ہمارے انداز و اطوار بدل گئے. اور تو اور میرے بھائیوں, ہماری مساجد کے وہ انداز نہیں رہے ہیں. پیچھے جائیے نا, 10 سال پیچھے, 8 سال پیچھے, نماز فجر کے بعد کیا انداز ہوتا تھا, کیا رونق ہوتی تھی. ہم خود دیکھتے رہے ہیں اور روشن چہرے تو بہت زیادہ دیکھتے رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بالخصوص اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے ہر بزرگ, ہر نوجوان, ہر بچہ کلاس نہیں ہے, اپنی نفلی نیت کرتے ہوئے رب سے, قرآن سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم کھولتا تھا. بھائی میں باقی کام بعد سے کرنے نے, پہلے میں قرآن دی تلاوت کر لوں. اور ہم نے خود دیکھا بعض دفعہ اپنے کسی عزیز یا بزرگ کو بلانے جاتے نا کہ ضروری کام ہے فلاں ہے, وہ لڑنے لگ جاتے, وہ غصہ کرنے لگ جاتے. تینوں نہیں پتا میں تلاوت کرنی, تینوں نہیں پتا بیٹا میں تلاوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, سب تو پہلا میرا ایک کام ہے. اور ہاں, یہ وہی بات ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ جیسی ہستیاں کر گئی. کہا کرتے کہ یہ ذکر ہے نا جو صبح شام کے اذکار اور طویل ذکر کی نشست, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تلاوت, یہ میری روح کا ناشتہ ہے. اور جس دن میں ناشتہ نہ کر پاؤں تو میری روح بیمار پڑ جاتی ہے. ہمیں جسم کی بیماری کا فکر بھی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے جسم بیمار ہو گیا ہے, لیکن روح بیمار ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کی وجہ ہمیں کوئی فکر نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا بھائیوں, نماز جہاں آتی ہے, نہاں قرآن ہوتا ہے, قرآن سیکھنے اور سکھانے کی جگہ تھی, وہاں ہی ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں, وہاں ہی ہم نے تلاوت قرآن کے اس انداز کو بدل دیا ہے. کہاں ہے جہاں فہم قرآن کی کلاس ہو رہی ہو, کہاں ہے جہاں ہم نماز کے بعد اپنے دن کا آغاز قرآن سے کر رہے ہو, ہر نوجوان اور ہر بزرگ قرآن کریم سے اپنے دن کا آغاز کر رہا ہو. اور گھروں میں بھی ایسے ہوتا تھا, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ, ہماری بہنیں, وہ قرآن کریم سے آغاز کیا کرتی تھی. آج وہ انداز نہیں رہا. اللہ کریم پھر سے وہ ایمان کی جنبش اور حلاوت عطا فرما دے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے ہی لوگوں کو شان دیتا ہے, اور اس پہ عمل نہ کرنے والے, اس کو پسے پش ڈالنے والے اس قرآن کی وجہ سے ہی ذلیل و خوار ہو جاتے. بلندی بھی اس کی وجہ سے, پستی اور ذلت بھی اسی کی وجہ سے. اور ہاں, اس کی مثال, ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی عثمان مقام پہ اپنے گورنر کے ساتھ. اپنے گورنر سے بات کرتے ہوئے نافع بن عبد الحارث سے کہا کہ آپ مکہ سے باہر آئے ہو تو آپ اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنا کے آئے ہو, آخر پیچھے اپنا نائب بھی تو کسی کو بنایا ہے. تو کہا جی ہم نے ابن ابزہ کو اپنی جگہ نیابت عطا کی ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارا ایک غلام ہے, آزاد کردہ غلام. کہا اللہ کے بندے, مدینے کا مکے کا گورنر بنایا ہے, اور بنایا کس کو؟ غلام کو, سادے سے بندے کو. کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انہو قارئ انہو عالم بکتاب اللہ دو وجوہات کی بنا پہ بنایا ہے. ذات پاک نہیں دیکھی, اس کا ظاہری حلیہ اور سلسلہ نہیں دیکھا, اس کا خاندان اور نسب نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے امیر محترم, اس لیے اس کو گورنر بنایا ہے, قرآن کا اچھا عالم ہے, قرآن اچھا پڑھنے والا ہے, اور وراثت کے اور دین کے مسائل کو بڑی اچھی طرح جاننے والا ہے. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان پڑھا تھا, کہا سچ کہا تھا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ قرآن والوں کو ہی عزت عطا کرتا ہے اور قرآن کو پس پشت ڈالنے والوں کو ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے. آج اگر اس کو گورنری ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے, بالکل آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں بھی عزت قرآن کی وجہ سے. میرے بھائیوں, اگر آخرت میں بھی عزت اور مقام چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں بھی فرمایا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا حسد الا فی اثنتین, کہ دو بنیادوں پہ ہی صرف کسی سے رشک کیا جا سکتا ہے. حسد تو جائز ہی نہیں ہے, حسد تو نہیں کرنا ہے. حسد تو یوں ہے جیسے بندہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو رہا ہو کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے, یہ حسد ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت عطا فرمائے, بھی اس کی قسمت میں فرمائے, اور اے میرے مولا یہ مجھے بھی عطا کر دے, اس کو برکت عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما. یہ ہے رشک. فرمایا رشک کرنے کے صرف دو مقام ہیں, دو بڑی جگہ ہیں. وہ کون سی؟ فرمایا ایک شخص جو اللہ کی آیات کو سیکھتا ہے اور پھر اچھا پڑھتا ہے, عمل کرتا ہے دن اور رات کی گھڑیوں میں, تو بندہ اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے, اے اللہ مجھے بھی کاش تو قرآن کا قاری اور عالم بنائے تو میں بھی اس طرح تیرے قرآن پہ عمل کرنے والا بن جاؤں, پڑھنے والا بن جاؤں. تو یہ شخص انتہائی اچھی خواہش کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص کہ جو دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے, مال کی فراوانی, رزق حلال وافر, اور یہ اللہ کی راہ میں خیر کے ہر راستے میں یہ قربان کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, تو بندہ وہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کاش تو مجھے بھی مال دولت عطا فرمائے اور میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں. فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, ان دو چیزوں کے علاوہ, ان دو جگہوں کے علاوہ رشک اور حسد جائز نہیں ہوتا. گویا کہ یہ قرآن پڑھنے والا, قرآن سیکھنے والا, قرآن پہ عمل کرنے والا یہ قابل رشک بندہ ہے, جس کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو رشک کرنا چاہیے. یہ شان ہے اس کی, یہ مقام ہے اس کا. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا, اس کو آپ صرف تلاوت کی کتاب مت سمجھو, ایک اللہ کا پیغام مت سمجھو, یہ تمہارے تعارف اور تمہارے تذکرے کو بلند کرنے کا باعث بنتا ہے. تمہارا تذکرہ کیسے بلند ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور جس کو یہ شان معلوم ہو جاتی ہے نا, پھر وہ اس طرح قرآن کی تعلیم میں اور قرآن کے علم میں اس طرح گہرائی میں جاتا ہے جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے, واللہ الذی لا الہ غیرہ, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت, کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جو بھی نازل ہوئی نبی مکرم علیہ السلام کے سینہ پاک پر اور مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا أُنزِلَتْ آیَةٌ مِّن کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنزِلَتْ, جو بھی آیت اللہ کے کلام میں نازل ہوئی ہے, عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت کس مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟
کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہی شان اور مقام ہے، ادروائز نہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ فلاں شخص کے پاس مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ، وہاں پہنچنے کے لیے اونٹوں کا سفر کرنا پڑے، سوار ہو کے جانا پڑے، خرچ کر کے جانا پڑے، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، عبداللہ بن مسعود وہاں سوار ہو کے بھی ضرور پہنچے گا قرآن کا علم لینے کے لیے۔ آج تو ہماری ترجیحات ہی بدل گئی نا، دنیا داری کے لیے ہماری اتنی فیسیں ہیں، یقین جانیں آپ حیران ہو جائیں، ایک ایک طالب علم کی اتنی فیس ہے جتنی ایک مزدور کی آج تنخواہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا شوق ہے، آپ ہنر سیکھتے اور سکھاتے ہیں بچوں کو، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں نا ایک شخص نے، اور یہ کوئی عام علاقے کی بات نہیں، لاہور کے پوش علاقے کی بات کرنے لگا ہوں، ایک بھائی نے کہا کہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے نا کسی قاری صاحب کے ساتھ رابطہ کروا دیجئے۔ ہم نے ایک اپنے فاضل شاگرد سے بات کی کہ آپ وقت دیا کریں، وہ وہاں گئے تو قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے، ذرا دیکھیے گا ہماری ترجیحات۔ کہتے جی ہم ایک مہینے کے 1500 آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2023-24 کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک ہے میرے بھائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جس شخص نے اس کو اپنا امام اور پیشوا بنایا، اپنے آگے آگے رکھا، تو یہ بھی اس کو آگے ہی رکھے گا، آگے ہی پہنچائے گا، بلند مقام ہی دے گا، اور جس نے پشے پش ڈالا یہ بھی اس کو دھکیل دے گا اور اس کو آگ کی طرف جانا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ دنیا داری کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، دین داری کے لیے ہماری کیا ترجیحات ہے میرے بھائی؟ اور جو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی اللہ ان کو شان عطا کرتا ہے، وہ خواہ غریب کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ خواہ کسی نیچ برادری جو سمجھی جاتی ہے حالانکہ ہوتی نہیں ہے، جو ہماری نظروں میں چھوٹی برادری ہے، حقیر سمجھے جانے والے لوگ ہیں، کمی جن کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ بیٹا اور بچہ بھی قرآن کا حافظ اور عالم بن جاتا ہے نا، اس دنیا میں بھی اللہ شان عطا کرتے ہیں، اور اب میں بھی اس کو مقام ملے گا۔ مقام کیسے ملے گا؟ اختصار سے عرض کروں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کو بھی حکم ہوگا کہ اللہ، قرآن خود کہے گا، اس کو عزت فرما، اور اس کو اللہ تعالیٰ تاج الکرامہ، عزت کا تاج عطا فرما دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہے گا اللہ اور عزت دے، پھر اس کو وقار والا، عزت والا جوڑا اور خوبصورت لباس زیر تن کروا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پھر کہے جا رہا ہے اللہ اس کو اور عزت دے، یہ قرآن والا ہے، اللہ تعالیٰ اور نیکیاں اور عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف کہا جائے گا اس کے والدین کہاں ہیں، ان کو بھی لایا جائے اور ان کو بھی کرامت اور عزت کا تاج عطا کر دیا جائے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن یہ تاج کس کو ملا ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی اولاد قرآن سیکھتی تھی، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، یہ عالم ربانی کے ماں باپ ہیں۔ آج ہم سب دنیا کے لیے تو جوڑ رہے ہیں میرے بھائی، کیا میں نے اور آپ نے کبھی فکر کی ہے؟ اپنی قبر کے لیے کبھی سوچا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورۃ الملک اور یہ پورا قرآن، یہ جب عذاب آئے گا نا، حدیث کہتی ہے عذاب کبھی دائیں طرف سے آئے گا، کبھی بائیں طرف سے، اور کبھی اوپر کی طرف سے۔ تو ایک طرف سے آئے گا تو نماز بچا لے گی، دوسری طرف سے آئے گا قرآن بچا لے گا، اور اوپر سے جب آئے گا حلق کی طرف سے تو جس زبان اور جس چہرے سے اور جس منہ سے قرآن پڑھا کرتا تھا نا، تو یہ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا اس قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا، بچا لے گا۔ کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ کبھی نہیں فکر کی میرے بھائی، الا ماشاء اللہ۔ اور شاید کہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت سب کو یاد آئے، نعوذ باللہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے رات پئی تے انیا واکوں، رات پئی تے پنجابی سمجھتے ہیں نا، رات پئی تے انیا واکوں لپے گا، دن نوں یاد نہیں آندی بیبا دیوے دی۔
किस माने से कही गई बात और शेर है, हम तो कुरान से जोड़ेंगे। अब तो मुझे और आपको फिक्र नहीं है, लेकिन जब रात होनी है ना और आखिर होनी है, जब आखिरत की तरफ सफर शुरू होना है ना और बाकी होना है, उस वक्त मुझे और आपको याद आएगी, सोच आएगी, ऐ मालिक एक लम्हा चाहिए, कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, जिक्र करना है, तेरा कुर्ब पाने के लिए मेहनत करनी है। लेकिन उस वक्त हमें वक्त नहीं मिलेगा, हाथ नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ लोगों कुरान से जुड़े रहो, सही मोमिन बन जाओगे। यतलूनहु हक्का तिलावतिही, कुरान ऐसे पढ़ो। और पढ़ेंगे कब? जब सीखेंगे। अमल कब होगा? जब सीखेंगे। आगे कब पहुंचाएंगे? जब सीखेंगे। तो इंशाल्लाह सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, बच्चों को इंशाल्लाह सिखाएंगे। इतनी खुशी मालूम हुई, खुशी वाली बात और खुशी और मुसर्रत का मौका कल ही मालूम हुआ कि एक सियासी और समाजी शख्सियत है, मारूफ, दीनी हल्के में भी अच्छा नाम है, जनाब चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब, मारूफ नाम है, सुना होगा। वो उनकी बेटी, अल्लाह ताला ने उनको 5 बच्चे अता किए और फरमाते हैं कि सारे हाफिज कुरान हैं, सारे हाफिज कुरान हैं। और उनमें से जो बेटी है ना, उसको अल्लाह ने ऐसी शान अता की है, उसने 34 दिन में पूरा कुरान करीम जुबानी हिफ्ज किया है, याद किया है। उससे पूछा जा रहा था उनसे, 24 साल, ये अल्लाह का करम तो है, तो इसमें कोई खास वजह क्या है? कहते हैं कि मैं तो खैर सफर पे ज्यादा रहता हूं, तो इनकी वालदा मोहतरमा खूब पहरा देती है इनके। ये एक पॉइंट है, वालिदा खूब पहरा देती है, खूब मेहनत करवाती है कि ये अल्लाह का कुरान सीख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, फार्म हाउस तो आपके भी होते हैं ना, फार्म हाउस में हर सहूलत होती है जनाब, इसमें स्विमिंग पूल बना दें, इसमें आसाइश और आइश का ये सामान हो, जाहिर होता है। वो कहते हैं मैंने अपना ये फार्म हाउस बनाया ना, तो इसमें एक मस्जिद भी बनाई है और उसमें बाकायदा तौर पे एक मोहतरम कारी साहब की जिम्मेदारी लगाई है, और उन कारी साहब को संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारियों को हम देखते हैं और उनकी जरूरियात को हम देखते हैं। एक ड्राइवर और एक गाड़ी बाकायदा तौर पे उनके कामों के लिए मुख्तस है। कारी साहब, आपने हमारे बच्चों को कुरान सिखाना है और हम आपकी जरूरियात का ख्याल करेंगे। वो कहते हैं कि मैं फजर से पहले आ जाता हूं और सारा दिन बच्चों को कुरान सिखाता हूं अल्लाह के फजल से। और बेटी ने 34 दिन में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है। यह कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा है। कोई और अगर अचीवमेंट लेता है ना, कोई और बड़ा अवार्ड लेता है, तो हम बड़ी दाद देते हैं और देनी भी चाहिए। ये आपने पिछले दिनों देखा है ना अरशद नदीम साहब के हवाले से, और बड़ी अचीवमेंट है जनाब, ये कोई तकाबुल नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कहां है वो इनामात देने वाले और कहां है वो बड़े बड़े दावे करने वाले। जब कुरान की बात होती है कि पूरे मुल्क बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कुरान का मुकाबला होता है और पाकिस्तानी एक नन्हा कारी अबू बकर वो मुकाबला जीत के आता है, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद होता है, खुशी मिलती है, कोई इनाम के लिए तैयार नहीं होता है। और ये बेटी, ये गुड़िया, अल्लाह हमारे सब बच्चों को नेक बनाए। ये इतना बड़ा अवार्ड है दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, सिर्फ चौधरी साहब के लिए, काशिफ नवाज रंधावा साहब के लिए नहीं है, ये पूरे कौम के लिए, पूरे वतनी अजीज के लिए ये एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ा इनाम है, एक बड़ा आनर और शरफ है कि हमारे वतन की सरजमीन पर एक बच्ची 34 दिन में कुरान याद करती है। अल्लाह के फजल से ये वतन की सरजमीन बड़ी जरखेज है, जैसे इकबाल ने भी कहा था ये बड़ी जरखेज है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, मुझे और आपको मेहनत करना है। तो बहुत चौधरी साहब फरमाते हैं कि इनकी मां मेहनत करती है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ रवाज है घर में और अच्छी रीत है कि इशा के बाद हम जो मर्जी हो जाए 10 बजे हम सो जाते हैं बच्चे, और फजर से पहले सारे बच्चे, पूरा घराना जागा हुआ होता है। जब हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर हम ये बड़ी बड़ी चीजें भी कैसे सोच सकते।
تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بھی، ہم سب کے لیے مبارکباد کا مقام ہے، ساتھ ہی مقام فکر ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو اپنے سارے بچوں کو کھپائے جا رہے ہیں، آگے بڑھائے جا رہے ہیں، خرچے کیے جا رہے ہیں، محنتیں کیے جا رہے ہیں، تو کوئی ہے جو اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگائے تاکہ اس کا مستقبل بھی روشن ہو جائے اور میری اور ہماری بھی قبر روشن ہو جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ دن پہلے ایک بڑے پروگرام میں اور علمی پروگرام میں شمولیت کا موقع ملا، حضرت استاد جناب قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ، مرکز کلیت القرآن بائی پھیرو میں، وہاں اہل علم کی مجلس تھی اور وہاں پر حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ادارے کے 12 طلباء ایسے ہیں، قاری شفیق الرحمان صاحب کے پاس 12 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اس طرح قرآن یاد کیا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے سارا قرآن کریم زبانی سنایا ہے، اور جس بچے نے ایک بھی غلطی کے بغیر سارا قرآن سنایا، حضرت قاری صاحب نے سینکڑوں اہل علم کے سامنے اس کو بلایا اور کہا یہ نہیں بیٹا، ایک چھوٹا سا انعام 1 لاکھ روپے، حوصلہ افزائی ہے نا۔ آج کیا ہے، اگر سکول سے فرسٹ بچہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، انعام ہے جی، سیر کروائیں جی، موٹر سائیکل لے کے دیں جی، اچھا موبائل لے کے دیں، گڈ کہتے ہیں، شاباش کہتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم سیکھ رہا ہے، ترجمہ مکمل کیا ہے، میں نے جی قاری خلیل صاحب سے ترجمہ پڑھ لیا ہے، چلو ماشاءاللہ اچھی گل ہے، الحمدللہ، شاباش شاباش کہہ کے بس بات ختم۔ جس طرح ہمارا انداز ہوتا ہے نا میرے بھائی، اسی طرح بچے بھی پک کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کتوں فرسٹ آواں گے تے زیادہ خوشی ماں پیو نوں، تے مسجد تو جدو آواں گے نا پاویں فرسٹ تو بھی بڑی کوئی ڈگری لے کے آ جائیں گے نا، تے کوئی خوشی نہیں، کوئی انعام نہیں۔ پھر ہم کیا سبق دے رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں سکھانا ہوگا، ہمیں اچھی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، اچھے انعام دینے ہوں گے اور ان کو اچھے انداز میں شاباش کہنا ہوگا، اور پھر اس کے لیے اچھا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ بھئی قرآن پڑھنے والوں کو معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام ہے۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہوئے دینداری کی ترجیح کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔